اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دشمن کا تصور باندھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے دشمن دوبارہ جون سا ہے وہ آپ کا سامنا کبھی نہیں کر پائے گا، یعنی کہ آپ کے سامنے رکے گا نہیں، ٹھہرے گا نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل و کرم سے آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائیں گے کہ دشمن کی شکست فاش ہوگی اور اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے گا۔ یہ میں آج آپ کو مسنون دعا جون سی ہے وہ آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے، زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور یہ ان کلمات کے ساتھ ان کی حفاظتی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی افضل ترین دعا ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا دشمن جون سا ہے وہ ایک ہی دن سے، یعنی کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اچھا، اس کا ایک میں طریقہ آپ کو عرض کر دوں۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مثلا آپ کو کھانے والی چیز پر شک ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی مٹھائی آئی ہے یا کوئی ایسا کھانے والی چیز آئی ہے، آپ کو شک ہے کہ اس کے اوپر شیطانی عملیات ہیں یا زہریلی چیز ہے کوئی اس کے اندر، تو آپ یہ کلمات پڑھیں تو آپ کے سامنے وہ راز کھل جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کا عزیز ہے جو شیطانی کلمات پڑھ کر آپ پر وار کرتا ہے اور آپ پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے کس طریقے سے بچنا ہے، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے آپ دم کر دیں، تو اپنی طرف بھی آپ دم کریں اور اس کی طرف بھی دم کریں، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور وہ جتنے شیطانی اثرات ہوں گے نا، چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو چاہے جس طریقے سے بھی ہوں، تو وہ سب اس کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ وظیفہ آپ نے سمجھ کے کرنا ہے۔ ایک تو اس کی 3 مرتبہ پڑھنے کی ہدایات بزرگان دین عاملین حق کے ہاں، اور ایک اس کا عمل کرنے کا طریقہ ہے، وظیفہ جسے کہا جاتا ہے، جو آپ کسی خاص مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ وہ آپ پر مسلسل جادو کر رہا ہے، مسلسل تعویذات کر رہا ہے، مسلسل آپ کو نظر بد کے ساتھ، شیطانی کلمات کے ساتھ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پریشان ہیں اس بندے سے، تو آپ اس کے لیے عمل کرنے کے لیے دیکھیں، آپ ان شرائط پر تو آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان شرائط کو سکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ نقصان کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجت کا معاملہ تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا کہ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور وظیفہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس کا عمل کرنا ہے، بطور آپ خاص وظیفہ کرنا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس وقت روحانی طاقتیں، عملیات، موکلات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر آ جاتی ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت آپ نے جون سا اگر اس وظیفے کو کرنا ہے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے سودک کا لازمی پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سودک کا نہیں پتہ تو گھر میں کسی بڑے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت میں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ بڑے کے آپ نے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، بیف سے، اور اس کے بعد کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی شرائط ہیں، ان کے اوپر آپ عمل کر لیں۔ جب بھی آپ نے وظیفے کے لیے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس وقت آپ کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، لباس پاک ہونا ضروری ہے، جگہ پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے 3 دن کر سکتے ہیں یا 7 دن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 یا 7 دن کے اندر اندر آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ نے جب نیت کرنی ہے کہ میں فلاں بن فلاں کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کو کہیں سے پریشانی ہوتی ہے گھریلو معاملات کے اندر، لگتا ہے کہ یہ مجھ پر اثرات کر رہی ہے، یہ مرد حضرات ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے جو بھی آپ کو جس پہ بھی شک ہے تو آپ نے اس کا نام لینا ہے۔ اگر وہ نہیں کرواتا تو اسے وہ اثرات واپس ہی نہیں جائیں گے، تو اگر کرتا ہوگا تو یہ سارے اثرات واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ نے نیت کرنی، میں فلاں بن فلاں کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، جو بھی مجھ پر شیطانی اثرات ہیں ان کو واپس پلٹا دیا جائے۔
تو یہ اتنا مجرب ترین عمل ہے کہ فوراً آپ کو اللہ کی پناہ ملے گی، اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان سے ہیں وہ آپ کی فوری مدد کے لیے آئیں گے، اور موکلات اپنی ڈیوٹی پر لگ جائیں گے، اور آپ کا کام چند دنوں کے اندر اندر ہو جائے گا۔ کسی بھی خاص مقصد کے لیے آپ کریں، بچے کی نظر بد اتارنی ہے تو آپ اسے 11 مرتبہ پڑھ کے چہرے پر دم کریں، پانی پلائیں، پانی پر دم کر کے یقین مانیں وہ نظر بد جو کہہ لیجئے کہ 5 سال سے 7 سال سے لگی ہوئی ہے 1 سیکنڈ میں اتر جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ آزما کے دیکھیں۔ اور بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ آپ عمل کریں، 11 مرتبہ پڑھیں اور آپ پانی پہ دم کر کے، اور آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو آپ بچوں کی حفاظت کے لیے آپ حفاظت پر معمور کر دیں موکلات کو، فرشتوں کو۔ یقین مانیں گھر واپس آنے تک بچے حفاظت میں رہیں گے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھ کے آپ یہ کلمات ان کو دم کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور شیطانی عملیات، شیطانی جو اثرات ہیں ان سے آپ حفاظت کے لیے اس عمل کو اپنے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کر یوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ دم کریں، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر، اپنے جو سا پورے سر پہ، بدن پہ ہاتھ پھیرنے، آپ حصار میں آ جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے یہ خاص تعداد ہے، اس کا خاص خیال رکھ کے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے تو پھر سمجھے آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر رجت کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ الٹ چلتے ہیں، تو آپ نے وہ رجت کے معاملات آپ کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں، تو اس کو میں ایک لائن میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رجت کے معاملات ہیں تو 7 بیری کے پتے لیں اور وہ پانی پہ ڈالیں، پانی کے اندر، اور ان سے غسل کریں، اور گوشت کا آپ صدقہ دے دیں کسی غریب کو یا باہر رکھوا دیں، تو آپ پر جتنے بھی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی رہ گئے ہیں تو یہ عمل آپ 2 3 4 دفعہ کریں تو انشاءاللہ مکمل آپ رجت کے معاملات سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے ان کلمات کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا ایک خاص وقت ہے، وہ ہے جی عشاء کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیجئے تاکہ درود شریف کی خاص دعا میں آپ کو شامل کر لیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ بھی کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا، یہ دعائیہ کلمات، اس کو آپ نے بطور وظیفہ پھر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ 21 مرتبہ سے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ دعا ہے جی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کہ یہ وہ کلمات پڑھنے جا رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا اشارتاً ان کلمات کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ مبارک کلمات ہیں کہ ان مبارک کلمات کی برکت سے اللہ پاک مجھے جو ان سے ہے وہ ہر قسمی شیطانی مخلوقات سے، اور جتنی بھی بشری مخلوقات ہیں ان کے جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ یہ حفاظت آپ کی فرشتوں کے ذریعے ہوگی۔ 2 دعائیں آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ میں دونوں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے پہلی تو یہ ہے کہ آپ یہ سارے طریقہ کار میں نے آپ کو پیچھے عرض کر دی ہیں۔ اچھا، اس کا آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 313 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 1 مرتبہ، یہ میں سکرین پہ بھی کوشش کروں گا، چلا دوں گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 2 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، 1 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے اس کو بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے بطور وظیفہ کرنا ہے، اور دونوں مجرب دعائیں ہیں، یہ آپ کریں۔ ان دونوں کا آپ وظیفہ کر لیں، ایک کا کر لیں، آپ کی مرضی ہے، ایک یاد کر لیں، سکرین پہ بھی چل جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس بندے کو ان کلمات یاد ہو گئے، یقین مانیے کبھی اس پر جادو نہیں ہوگا،
کبھی شیطانی عملیات نہیں ہوں گے، کبھی شیطانی اثرات نہیں اس پر حملہ کریں گے، اور کبھی زندگی کے اندر وہ کبھی شکست نہیں پائے گا۔